بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہفتے کا یہ پہلا دن اور پچھلے ہفتے پی ڈی ایم کے جلسوں کی سیریز کا ایک اور جلسہ ہو گیا۔ آج کے پروگرام میں ہم نے دو موضوعات پر بات کرنی ہے کیونکہ پی ڈی ایم کے جلسوں کی سیریز کا پہلا پارٹ مکمل ہو گیا۔ گجرانوالہ میں پہلا ہوا 16 کو، کراچی میں دوسرا ہوا 18 کو، 25 تاریخ کو ہو گیا کوئٹہ میں بھی جلسہ۔ اب جو اگلی سیریز ہے وہ اگلے مہینے ہے، اب نومبر میں ہونے جلسے، نومبر دسمبر میں ہونے ملتان، پشاور اور لاہور میں۔ 13 دسمبر کو آخری ہے دوسرے پارٹ کا، اور 25 نومبر کو دوسرے پارٹ کا پہلا جلسہ ہے پشاور میں، اور پھر بیچ میں ملتان میں بھی ہے۔ تو آج پہلے ہم نے اس پہ بات کرنی ہے کہ اپوزیشن، آپ جانتے ہیں نا، یہ کہہ رہی ہے کہ بس دسمبر جنوری تک کام ختم ہو جائے گا حکومت کا۔ کیسے ہوگا؟ کس بنیاد پہ کہہ رہی ہے؟ 3 جلسے کر لیے، چلیں اچھے جلسے کر لیے، ٹھیک ہے، اب بریک آ گیا، اب 1 مہینے بعد جلسے ہوں گے، 3 اور ہو جائیں گے، اور پھر حکومت چلی جائے گی۔ مطلب یہ کام کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنے بجے ہوگا؟ اپوزیشن جب یہ کہتی ہے تو اس کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کس طرح ہو جائے گا؟ یہ عمران خان سے 126 دن یہ کام کرتے رہے مسلسل، پھر بھی وہ نہیں کر سکے، حکومت نہیں کرا سکے۔ تو پہلا ایک سوال یہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ایک ٹرینڈ اب بڑا ٹھیک ٹھاک چل پڑا ہے کہ جو اپوزیشن نے اپنے جلسے، بیانات، ریلیاں شروع کی ہیں، تب سے گورنمنٹ نے اس تنقید کا نہ صرف جواب دینا شروع کیا ہے، وہ تو جواب دینا تو رائٹ ہے گورنمنٹ کا، ظاہر ہے بالکل، اگر اپوزیشن کو رائٹ ہے گورنمنٹ پہ تنقید کرنے کا تو گورنمنٹ کو بھی ایکول رائٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ سرٹیفکیٹ بھی دینا شروع کیے ہیں۔ غدار ہے جی، یہ ہے جی، وطن سے محبت نہیں ہے، مودی کا خون ان کی رگوں میں دوڑ گیا ہے، یہ سارے معاملات۔ کیا یہ ایک ٹرینڈ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ایک مناسب سی بات ہے؟ اور کیا واقعی ایسا ہے، اس میں حقیقت ہے؟ یا جب ہم اپنی سیاست میں بڑے بڑے الزامات لے آتے ہیں تو پھر ہم جاتی کر ہوتے ہیں؟ ذرا ان دو موضوعات کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آج کے پروگرام میں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مہمانوں کے ساتھ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی گورنمنٹ سائٹ سے ہمارے ساتھ منسٹر آف اسٹیٹ فار پارلیمنٹری افیئرز جناب علی محمد خان صاحب تشریف فرمائے۔ سر بہت شکریہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب پی ایم ایل این کے ایم این اے، جو کہ بھی سارے جلسوں میں بھی موجود رہے، تشریف فرمائے، بہت شکریہ۔ اور ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، تینوں ممبران قومی اسمبلی ہیں آف کورس۔ میں ذرا باقی تو مہمانوں کی اجازت سے جاوید عزیز صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ میں سوال میں نے یہ چھوڑا تھا کہ ہم ذرا پہلے یہ سوال ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ بڑا کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جنوری میں جب مارچ ہوگا تب تو حکومت چلی جائے گی، لیکن نوبت شاید اس کی بھی نہ ہے، دسمبر میں ہی کام تمام ہو جائے۔ میں اسے سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کیسے ہوگا؟ آپ لوگوں نے 3 جلسے کر لیے، چلیں اچھے جلسے تھے، میں نے 2 اس میں سے اٹینڈ بھی کی، ٹھیک، اب ایک بریک آ جائے گا جلسوں میں۔ اب اگلا جلسہ ہونا ہے 22 نومبر کو، اس دوران پارٹی کے کچھ جلسے ہوں گے، لیکن پی ڈی ایم کا اگلا جلسہ ہونا ہے 22 نومبر کو، پھر 30 نومبر کو، پھر 13 دسمبر کو، تو 3 ہو گئے، اور تقریباً مہینے بعد 3 اور ہونے، تو مطلب 6 جلسوں کے بعد گورنمنٹ گھر چلی جائے گی۔ مطلب آپ لوگوں کو واقعی اس بات کا یعنی یہ کیسے ہوگا؟ یہ ذرا سمجھا دیں کیسے۔ نہیں، ایک تو وسیم میں کلیئر کرتا جاؤں جی کہ یہ کوئی پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں جی یا تحریک ہے، ہاں، یہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اور آپ نے جو جلسوں میں جا کے خود دیکھا ہے، ہاں، یہ تحریک ایک جماعتوں کی طرف سے اناؤنس کردہ نہیں ہے۔ یہ تحریک جو ہے 22 کروڑ عوام کی تحریک ہے، جس کو لیڈ کر رہی ہے سیاسی جماعتوں کی قیادت۔ 22 اب آ کروڑ میں جائیں تو جو آپ علی محمد سوال خان کر صاحب کے رہے ووٹرز ہیں بھی آ کہ گئے نا، وہ تو آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن چلیں یقیناً اچھی شرکت بھی اگر ہو جائے تو گھر کیسے بھیجیں گے؟ ہمدردی شامل ہو جائیں گے۔ خیر، ہاں، میں عرض کرتا ہوں، گھر جہاں تک بھیجنے کا تعلق ہے تو یہ بات درست ہے کہ کبھی جلسے جلوسوں سے حکومتیں ختم نہیں ہوا کرتی، مگر ایک حقیقت یہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ 22 کروڑ عوام جو ہے، اب 22 کروڑ عوام جو ہے ان کے ایشوز کیا ہیں؟ ان کا ایشو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں لہٰذا ہم باہر آ رہے ہیں۔ عوام کا ایشو یہ ہوتا ہے مہنگائی، بے روزگاری۔ اپوزیشن کا ایشو ہوتا ہے کہ کیا ملک جو ہے کسی صحیح سمت کو جا رہا ہے، کیا ملک کو خطرات بیرونی اندرونی لاحق تو نہیں ہے۔ سر لوگ واقعی مہنگائی سے بہت چیزیں تنگ ہیں۔ گجرانوالہ میں ہم نے بات کی لوگوں سے، اور باقی جلسوں میں بھی، تو لوگوں سے آپ کوئی بھی سوال کریں جواب میں وہ کہتے ہیں آٹا اتنے کا ہوگا، چینی اتنے کا ہوگی، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھنا آگے نہیں چاہ رہا ہوں کہ 3 ہو گئے جلسے، 3 اور ہو جائیں گے، 6 جلسوں سے حکومت کیسے چلی جائے گی؟ یہ جو آپ مریم بی بی نے بھی کہا، سب کہہ رہے ہیں کہ بس دسمبر میں ہی کام ہو جائے گا، کیسے ہوگا؟ اگر مجھے اجازت دیں تو میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، جہاں تک میرے پہلے بات کا تعلق ہے، وہ آپ نے سیکنڈ کی کہ یہ بات درست ہے کہ قوم جو ہے، لوگ جو ہیں وہ بیزار ہیں کہ مہنگائی سے، بے روزگاری سے، مقبوضہ کشمیر جس طرح دے دیا گیا، یہ بہت سی چیزیں ہیں جو عوام کو
اندرونی اور بیرونی طور پہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ ان کا کنسرن ہے، کیونکہ جو پاکستانی ہے ان کو ان چیزوں سے کنسرن ہوگا اور ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں جو آپ بات کر رہے ہیں، دوسری دفعہ آپ نے سوال کیا کہ یہ حکومت جائے گی کیسے، یا کوئی بھی حکومت ایجیٹیشن سے کیسے جائے گی۔ ابھی ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں کہ جی میں اسی کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ 3 جلسے تھے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، مسلم لیگ جو ہے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ اپنے جلسے الگ سے کر رہی ہے۔ مریم بی بی جس جگہ شریک ہوں گی وہ اگلے دنوں میں 2-3 دن میں طے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں کہ جو تاجر ہیں وہ بھی سٹرائک پہ جا رہے ہیں، جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ سٹرائک پہ جائیں گے، وکلا جو ہیں وہ الگ سے جو ہے آئین قانون کی بالادستی کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر آنا ہوگا۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ 50,000 اگلے سرکاری 40-50 دنوں میں ملازم جو تھے، اتنا سارا کام ہونے والا ہے کہ وکیل بھی باہر آ رہے ہیں، تاجنی ایسا جب کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ نظر آتا ہے، ابھی تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا نا۔ نظر یہ ہے کہ 3 جلسے ہو گئے، 3 ہونے تو سن لیں، آپ کو یہ نظر آیا تھا 50,000 سرکاری ملازم جنہوں نے دھرنا دیا، جنہوں نے ریڈ زون میں داخل ہوئے، جو ڈی چوک تک آئے، کیا ان کو کسی سیاسی جماعت نے بلایا تھا یا ان کی کال پہ آئے تھے؟ خود سے آئے تھے۔ لوگوں کا اپنے مسائل ہیں۔ میرے اب مجھے تو یہ آپ کہہ رہے بتائیں ہیں اس کہ طرح 2 لوگ سالوں نکلیں کے گے اندر اور یہ اتنا پریشر میں آ جائیں گے کہ ریزائن کر دیں گے اگلے 2 مہینوں یہ خالی ریزائن نہیں کریں گے، بلکہ لوگ نکل رہے ہیں تو اس لیے نکل رہے ہیں کہ جہاں ان کو اپنی بھوک سے، اپنے پیٹ پالنے سے، اپنی میڈیسن سے، اپنے روزگار سے، اپنے مقبوضہ کشمیر سے، سی پیک سے، ان چیزوں سے جو ان کا تعلق جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کا یہ سمجھ میں ہے۔ آپ نے کوئٹہ کا جلسہ دیکھا، آپ نے دیگر جلسے دیکھے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اگر کوئی مستقبل میں، فیوچر میں اگر ہماری بہتری آ سکتی ہے تو آئین قانون کی بالادستی میں ہے تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں، میں سوال پھر میں اسی سوال پہ اٹکا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا ان ساری وجوہات جو آپ نے بتائیں اس کی وجہ سے لوگ نکلیں گے، سارے طبقے نکلیں گے اور یہ پریشر اتنا بڑھ جائے گا اگلے 1.5-2 ماہ میں، 40-50 دنوں میں کہ علی محمد خان صاحب کے جو وزیر اعظم ہیں، جو پاکستان کے وزیر اعظم ظاہر ہیں، ان کی پارٹی کے وزیر اعظم کہیں گے کہ یار اب ہم گھر جا رہے ہیں، بہت پریشر ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں نا آپ جاوید لطیف صاحب؟ یقیناً وجہ یہ ہے پوائنٹ آ گیا، میں کہ چوک تک تھے نا، جب پورا پاکستان جو ہے وہ چوک ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا تو کہاں جائے گا؟ علی بھائی وہ کہہ رہے ہیں اگلے 50 دنوں میں ملکی منظرنامہ یہ ہونے والا ہے جو انہوں نے کھینچا ہے کہ ڈی چوک تک بات نہیں رہے گی بلکہ چوک تک بات آئے گی اور چوک ہو جائے گا پاکستان۔ اچھا خان صاحب بھی یہ تو کہہ چکے ہیں علی بھائی کہ میرے بھی کچھ وزیر ہیں وہ گھبرایا تھے جلسوں سے، میں نے دیکھا گھبراؤ نہیں یار۔ پہلے تو آپ اپنا بھی بتا دیں کہ آپ ان وزراء کی فہرست میں ہیں جو گھبرا گئے تھے، اور خان صاحب نے کہا کہ یار علی گھبراؤ نہیں، یا آپ کبھی نہیں گھبرائے تھے، اور جو جاوید صاحب کہہ رہے ہیں اس پہ تبصرہ فرما دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ایسا خیال ہے کہ آپ نہیں گھبرائے ہوں گے زیادہ۔ بسم اللہ الرحمن میرا خیال صحیح ہے؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہت شکریہ بادامی صاحب، آپ کی پروگرام کی وساطت سے ایک بار پھر اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں ہم سب پریزیڈنٹ میکرون آف فرانس کو اور ان کے اداروں کو، جس طرح سے انہوں نے وہاں اسلاموفوبیا کو اور کیری کیچرز کو سپورٹ کیا اور بلاسفیمس ایکٹ کو سپورٹ کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں جو وہاں گستاخیاں ہوئیں اس کو بجائے اس کے کنڈیم کرتے اور ان لوگوں کو گرفتار کراتے یا اس معاملے کو ختم کرتے، اس کو اور انہوں نے جو ہے بڑھاوا دیا۔ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے بالعموم، پاکستان کی طرف سے بالخصوص، کہ یہ اپنے ان غلط کاموں سے باز آئیں، دنیا کے امن کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ 60 لاکھ 70 لاکھ کے قریب تو صرف وہاں پہ مسلمان فرانس میں رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ فرانس کی غالب اکثریت کی ترجمانی آدمی کرتا ہے، کیونکہ جو مسیحی مذہب ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی مذہب کے بارے میں اس طرح کی بات کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ پوپ صاحب دے سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ویسٹ میں ہولوکاسٹ پہ بات نہیں کر سکتے، قابل سزا جرم ہے، اسی طرح ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ فریڈم آف سپیچ ایبسولوٹ نہیں ہوتی، اور ایک حد تک آپ بات کر سکتے ہیں جہاں کسی کی مذہبی جو ہے جذبات مجروح ہوتے ہیں،
اور جہاں ایسے حالات پیدا ہوں کہ معاشرے میں اور دنیا میں امن خطرے میں پڑے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس طرح سے وہ کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں پوری دنیا سے بھی فٹنگ رسپانس آ رہا ہے اور آہستہ آہستہ بھی بڑھے گا. خاص کر وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے, طیب اردگان صاحب نے, آج ہماری پارلیمان نے بلا امتیاز کسی سیاسی جماعت کے سب نے ایک مسلمان ہوتے ہوئے اپر اور لوور ہاؤس دونوں سے قراردادیں اور دونوں سے اسٹرانگ جواب جو ہے وہ آیا ہے. انشاءاللہ اس چیز پہ ہم سب جو ہیں وہ ایک ہیں انشاءاللہ. اب آتے ہیں اس سیاسی معاملے کی طرف. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, میں اس کو ایک پولیٹیکل چیز کے طور پہ لیتا ہوں. اچھا, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غدار کی باتیں بہت ہو گئیں. ہاں, جس بیان سے آپ کی کوئی قانون کا جو ہے کوئی آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا یا پاکستان پینل کوڈ کا کوئی لا جو ہے وہ ابیوز ہوتا ہے اور اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں, وہ اگر پوری ہوتی ہیں تو اس پہ آپ پہ وہ لا لگ جائے گا, کیونکہ اندر تو سپریم کورٹ کا جج بھی آپ کے سینے میں گھس کے چیک نہیں کر سکتا آلہ لگا کے کہ آپ غدار ہیں کہ نہیں. آپ کا عمل ثابت کرتا ہے کہ آپ کے عمل سے پاکستان کو نقصان پہنچا یا فائدہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ میاں نواز شریف کا جو بھی ان کی مرضی منشا تھی, لیکن انہوں نے جو بیانیہ دیے, خاص کر جو انہوں نے جس طریقے سے اٹیک کیا بار بار سپہ سالار کو, بار بار اداروں کو, وہاں سے ہندوستان میں کوئی جو ہے تکلیف ان کو نہیں پہنچی, بلکہ اس بیانی سے وہاں بڑی خوشی کی لہریں دوڑی ہیں. مجھے نہیں پتہ ان کو کیوں یہ عادت ہے ہندوستان میں خوشی کی لہریں دوڑانے کا. لیکن کل جو کوئٹہ میں اویس نورانی نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پروگرام میں ہی میرے دونوں آنریبل پینلسٹ جو عوام کی طاقت سے یہاں پہ موجود ہیں, ان کو اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اور نورانی کے اس بیان کو ان کو اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہیے. اور بڑے نورانی صاحب کے برخوردار ہیں, جو بہت عظیم بڑی شخصیت تھی, پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں, دین کے لیے بڑی خدمات ہیں. مجھے نہیں پتہ اویس نے کیوں نورانی نے یہ بات کی ہے. ان کو اپنا پی ڈی ایم کا جو ایک پیورلی پولیٹیکل میرے خیال میں اپنی وضاحت کی ہے. میں پوچھ بھی لوں گا مہمانوں سے. فواد چودھری صاحب نے بتا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ وضاحت کو مان لینا چاہیے وضاحت کو, لیکن اس پہ اوپینین لیتا بھی. لیکن مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے, دیکھیں جو بھی وضاحت کی ہے, بلوچستان میں جا کے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ جو 9 یا 10 یا 11 جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے, بہرحال ایک بڑا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ جا کے اس طرح کی بات کرنا, جب اسی بلوچستان میں روز پاک فوج اور پاکستان کے ادارے پاکستان کے لیے جو ہے یہاں پہ گولیاں کھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے لیکن اگر خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں تھی, اور میں نے اس پیرا میں کہا تھا, جو بھی مراد یہ تھی مراد وہ تھی. دیکھیں وہ کام کر جاتے ہیں, اس کے دیکھو قاتل بھی کہتا ہے نا کہ میں میرا مقصد یہ نہیں تھا, وہ بندہ پھڑکا کے. تو اس طرح نہیں ہوتا, اسٹیٹ کے ساتھ مذاق بند کریں. باقی جس چیز پہ جس پہ میں بڑا کلیئر ہوں وہ یہ ہے, یہ سن لیں میری بات بڑے غور سے. جی بتائیے. لوگوں کو عوام ریجیکٹ کر کے اوپر پھینک چکی ہے, یہ فیل ہو چکے ہیں, یہ فارغ ہو چکے ہیں, یہ ڈسٹ بن آف پولیٹیکل ہسٹری میں جا چکے ہیں. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ماضی میں پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچا چکے ہیں. اس وقت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ لوگ نہیں ہیں. یہ چیخیں چلائیں, جو کریں ان کا حق ہے, کرنے دیں ان کو. ہمارے سامنے چیلنجز جو ہیں وہ اور ہیں, وہ یہ ہیں کہ جو مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے, جو اکانومی کا بہت بڑا میسی چھوڑ کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے سیمنٹ انڈسٹری پک کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے فورن اکاؤنٹ کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلی بار ریمیٹنسز جو ہیں وہ ایکسٹریملی بہترین پوزیشن میں ہیں. یہ 23 بلین ڈالر کی جو ریمیٹنسز ہیں, میں نے آج فگرز منگائی ہیں فائنانس منسٹری سے, کیونکہ سینٹ میں اس پہ کوشچن تھا. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی وسیم بادامی صاحب کہ پچھلے 2000 سے جو آپ پورا ڈیٹا نکال کے دیکھیں, آج کا جو آپ کا ریمیٹنسز آئی ہیں باہر سے, وہ سب سے ہائیسٹ ہیں, probably one of the highest in the history of Pakistan. تو things are doing good انشاءاللہ. یہ تو بڑا اچھا. تو ہمیں اس طرف زیادہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس میں لیکن آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. پہلے میں ناز کو خالی ڈسکشن میں لے آؤں کہ اب یہ سب کچھ کے باوجود بھی یہ کام تو ہو رہا ہے نا, اور آپ کے خیال میں یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں کچھ غلط ہو بولو یار یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے, یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, اور میں اس کو بھارتی سازش, امریکی سازش, یہودی سازش قرار دے دو اپنے دشمنوں کو. یہ بھی کیا آگ سے کھیلنا نہیں ہے؟ جس طرح وطن سے مذہب سے محبت ایک بڑے عقیدت بڑی مقدس چیز ہے, میں سمجھتا ہوں وطن سے محبت بھی ماں سے محبت والی چیز ہے, اور اس کی مترادف ہے. تو ویسے ہی کسی کو ایک دم لیبل کر دینا ہے تو ملک دشمن ہے, وطن سے محبت ہی نہیں ہو. کیا یہ از اٹ فیئر؟ میں اس پہ آپ سے آگے بات کرتا ہوں. لیکن نعت بولو صاحب ذرا کوئکلی پہلے آپ بھی مجھے تو بتا دیجیے نا, ان جلسوں سے آج بلاول صاحب نے بھی کہا ہے ایک انٹرویو میں سمر عباس صاحب کو کہ وہ جنوری سے پہلے ہی گورنمنٹ چلی جائے گی. کیسے مطلب سیریسلی؟ یعنی میں ایسے میں سوچ رہا ہوں کہ جب جنوری آ جائے گا اور حکومت نہیں جائے گی, جو کہ میرا خیال ہے نہیں جائے گی, پھر آپ کیا کہیں گے اپنے کارکنان کو؟ مزید ڈی مورلائز نہیں ہو جائیں گے؟
फरवरी की डेट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अली भाई कह रहे हैं मेरा फरवरी की डेट दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी वसीम, सबसे पहले तो लाखों करोड़ों दुरूद सलाम ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हमारे वालिदैन की, हमारे आने वाले नस्लों की जाने कुर्बान हमारे आका दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर। और जो इस वक्त फ्रांस की हुकूमत की सरपरस्ती में जो गुस्ताखी हो रही है, उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हुए मैं समझती हूँ कि तमाम दुनिया के मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई है, इसके ऊपर हमें एक ठोस किस्म का इक़दाम लेना ज़रूरी है और उस पर दूसरी कोई बात ही नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि आज जो करारदाद पेश हुई है मुत्तफ़िका, इसमें तमाम मेंबरान कौमी असम्बली की जानिब से, तो मैं समझती हूँ ये आज हमने अपने गम और गुस्से का भी इज़हार किया है फ्रांसीसी हुकूमत के ऊपर। और अपने जो वहाँ सफ़ीर हैं फ्रांस में पाकिस्तान के, उनको भी वापस बुलाने का हमने जो है ये भी बात की है आज। जी आज जो आप पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं वसीम, खैर देखें, ये जो पाकिस्तान में एक रवायत चलती आ रही है, हमेशा अपोजिशन को या अपने मुखालिफिन जमातों को इंडिया का दोस्त या गद्दार या गद्दारी का लेबल देना, ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादर मिल्लत को भी मिल चुका है, ये सबको मिल चुका है ये गद्दारी का सर्टिफिकेट। बात यह है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या ये हुकूमत खुद अवाम से या कौम से वफादारी निभा रही है, क्या ये अपनी जिम्मेदारियों का अंदाजा कर रही है। आज जो मईशत का तिया पांचा हुआ है और मनफी पे जीडीपी हमारी गई है, वो फिगर्स बता रहे हैं करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया, रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई हो गए। मैं गुजारिश कर दूं वसीम, देखें कोविड से पहले जो मनफी में गई, इस मुल्क ने जंगें देखी, इस मुल्क ने बड़े बड़े सैलाब देखे, बड़े बड़े मसाइल हुए, लेकिन कभी माइनस पे जीडीपी नहीं गई। -0.5 के ऊपर आप जीडीपी को लेके चले जाते हैं। आप मुल्क में जो 70 सालों में रोटी 5-6 रुपए की थी, वो रोटी उठा के अब 30 रुपए तक की जो है मुतालबात हो रहे हैं कि 30 रुपए की रोटी हो। बिजली 2 रुपए फी यूनिट पे जो छोड़ के गए वो चोर डाकू डकैत थे, वो गद्दार कहलाए। आज 36 रुपए फी यूनिट है बिजली। आप अवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं? इस तरह से इन हालात के होते हुए क्या वसीम आप भी लोगों में घूमते फिरते हैं, और मेरे भाई अली मोहम्मद भी जो अपने हलके में जाते होंगे, तो अवाम को क्या मुंह दिखाते हैं? क्या अवाम को जवाब देते हैं कि क्या ये महंगाई की सुनामी लेकर ये वैसे मैं लगे तो पूछूं अली भाई से कि अली भाई आप भी जब जाते होंगे लोग कहते तो होंगे कि अली भाई रोटी देखो कितने की हो गई है, आटा। ऑडिटर अच्छा फिर वसीम हम उनको क्या बोलते हैं? बस ये बोलते हैं यार नवाज शरीफ कर गया, क्या करे, सरदारी कर वसीम मैं बात मुकम्मल कर लूं। वसीम मैं बात मुकम्मल कर लूं। फिर इन्होंने नारा लगाया कि जी हम करप्शन के खिलाफ हैं। हर इंटरनेशनल फोरम पे इस हुकूमत ने कहीं मौका हाथ से नहीं जाने दिया ये कहने का कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। तो आज तो करप्शन कम होनी चाहिए थी, लेकिन आप देखें 3000 बिलियन की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि पावर डिवीजन में बेज़ाब्तगियां हुई हैं। तो मामलात आपके सामने हैं। चीनी माफिया, आटा माफिया, आटे का बहरान, 8वें नंबर पे आटा प्रोड्यूस करने वाला होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इर्रेगुलैरिटी में और करप्शन में फर्क तो है। बेज़ाब्तगियां हिस्टोरिकली हमेशा जब भी ऑडिटर जनरल रिपोर्ट बनाती है उसमें आती है, तो ये बेज़ाब्तगी और करप्शन 12 लोग वसीम 8वें नंबर पे गंदम की प्रोडक्शन करने वाला मुल्क। आज मुझे हैरत होती है, ताज्जुब होता है, अफसोस होता है कि वजीर बैठकर ट्वीट कर रहे हैं कि जी खुशी मनाएं क्योंकि गंदम हमारे पास बैरून मुल्क से हमने इंपोर्ट करा दी है। ये हालात आपने पैदा कर दिए हैं। बिजली 36 रुपए फी यूनिट, गरीब आवाम कहां से भरेगी? 500% आपने दवाओं की कीमत में इजाफा कर दिया। जो तनख्वाह लेने वाला तबका है 30-35 हजार रुपए कमाने वाला, उसका निवाला आपने। तो आप इन बातों की बुनियाद पर इनको चलता कर देंगे अगले 2 महीने में? देखिए इन बातों की बुनियाद पे बिल्कुल जावेद लतीफ साहब ने बड़ा जबरदस्त उन्होंने बात कही कि जो मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे, इनके हाथों में किसी पार्टी का परचम नहीं था, ये खुद निकले थे। और इसी तरह आप जहां निकलेंगे, जहां जाएंगे, लोग निकल के हमारा साथ दे रहे हैं। आपके सामने कराची के जलसे में आपने थे और आपने देखा कि जो जम्मे गफीर था, जो अवाम निकली थी, ये अवाम ऐसे नहीं निकलती वसीम। अली भाई जरा मुझे बता दें, फिर मैं परेशान करके दीवार से लगाया गया है। अली भाई मुझे बताएं, फिर मैंने जावेद लतीफ साहब की तरफ जाना है, क्विकली इसका जवाब दे दें। आप हल्के में जाते हैं, लोग आपसे कहते हैं भाई महंगाई ने कमर तोड़ दी है, और फिर जब उनको जवाब में आप यही कहते हैं कि पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है पिछले थे ही इतने बुरे, तो अब क्या करें, बस सही अल्लाह बेहतर करेगा। अली मोहम्मद खान साहब को मेरी आवाज आ रही है? महंगाई से मुताल्लिक सवाल किया मैंने।
اچھا علی محمد خان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, ادھر ان کو ملائیں جی دوبارہ علی محمد خان صاحب کو ملا لیں. لیکن اچھا جاوید لطیف صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی بالکل آ رہی ہے. سر مجھے یہ بتا دیں, یہ غداری کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, میں اس پہ بھی سوال بھی کروں گا علی محمد خان سے, لیکن واقعی یہ دیکھیں غداری کے سرٹیفکیٹ بالکل نہیں بانٹنے چاہیے, میں تو اصولی طور پر بڑا خلاف ہوں, بٹ اٹ از اے پاپولر تھنگ ٹو ڈو, اٹ از اے ویری ایزی تھنگ ٹو سیل, اور یہ پاکستان میں ہسٹوریکلی ہوتا رہا ہے, یہ تبھی یہ کارڈ بار بار استعمال ہوتا ہے. آپ لوگ بڑی مشکل میں پھنس نہیں جائیں گے جب یہ نیریٹو آپ والا بنائے گا کہ دیکھو یار ایک آدمی ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہے, وہ مودی کا بھی یار رہا ہے اس لیے وہ اس کا دوست بھی رہا ہے, دیکھو وہ فوج پہ اٹیک بھی کر رہا ہے, دیکھو ادھر سے وہ اٹیک کرتا ہے, ادھر سے انڈیا اٹیک کرتا ہے, ادھر سے اجیت ڈوول بھی بولتا ہے, اور یہ سارے ایک ہیں, اور وہ بھارت, اسرائیل, امریکہ, حسین حقانی, ہمارے لوگ بلیو کرتے ہیں تھیوریز پہ, کانسپریسی تھیوریز بکتی ہیں یہاں پہ. آپ لوگوں کے لیے بڑی آکورڈ سچویشن نہیں ہو جائے گی جب نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے یہ ساری باتیں کریں گے, تو کیسے یقین دلائیں گے آپ لوگ کہ بھائی ہم غدار نہیں ہیں؟ وسیم آپ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بالکل 100% درست کہہ رہے ہیں. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے جی, 70-72 سالوں میں یہ چیزیں بکتی رہی ہیں. بڑی آسانی سے کسی کو آپ کرپٹ کہہ دیتے تھے, بڑی آسانی سے آپ انڈین ایجنٹ کہہ دیتے تھے, غدار بنا دیتے تھے, لوگ اس پہ یقین کر لیتے تھے, اور اس کو صفائی دیتے دیتے وہ قبر میں اتر جاتا تھا, یا کم از کم 8-10 سال 15 سال لگ جاتے تھے اس کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دوبارہ سے لیتے ہوئے. مگر آج جو صورتحال ہے آج وہ نہیں ہے, 70 سال بعد چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. آج سوشل میڈیا ہے, آج الیکٹرانک میڈیا ہے, آج آپ غلط بات کہیں گے تو 2 گھنٹے نہیں 2 سیکنڈ کے بعد اصل حقائق دنیا کے سامنے آ جائے گی. اب میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں, یہ بار بار ذکر کرتے ہیں اویس نورانی صاحب کا, اویس نورانی صاحب کی وضاحت کے بعد یہ چیپٹر بند ہونا چاہیے. مگر ان سے کوئی پوچھے کہ جب انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا تھا, کیا اس وقت انڈیا کا میڈیا ان کے متعلق کیا کہہ رہا تھا؟ ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں, ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں, صحیح ہے, مگر ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ شاہدرہ میں جو FIR کی آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر پر غداری کی, کیا اس پہ انڈیا خوش ہوا یا ناراض ہوا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں, آج تو ہم نے ابھی تک سول نافرمانی کا ذکر نہیں کیا, ہم نے گیس بجلی کے بل جلانے کی بات نہیں کی, ہم نے ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجے ہم نے نہیں کہا, مگر سب کچھ کہنے والے آج پرائم منسٹر لگا دیے گئے, اور جو یہ بات نہیں کہہ رہے ان کو آپ انڈیا کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا ایجنڈا لے کر آئے ہیں. مگر مجھے یہ سوال ہے آپ سے کرنا کہ کیا یہ معافی مانگیں گے اس بات پہ کہ پاکستان کے اندر صحافی اغوا ہو رہے ہیں؟ کیا یہ معافی مانگیں گے اس بات پہ کہ پاکستان کے اندر عام بندہ بھی غیر محفوظ ہو کے رہ گیا, آئین قانون کا ذکر نہیں ہے کہیں؟ عام بندہ کیا, آئین قانون کی بالادستی تو دور کی بات, خاص کوئی بندہ عمل رات کرنے 2 کو بجے تیار نہیں غائب ہے. ہو گیا تو عام بندہ تو پھر کیا کرے, خاص بندے کا یا آپ کیا کرے پھر عام بندہ؟ یہی آپ آ جائیں. لیکن میں ٹھیک ہے, مجھے سوال پوچھنے دیں, آئی جی والا کی آرمی چیف نے کہا ہے تو مجھے یقین اس کی تحقیقات ہوں گے سامنے آئیں گے کہ کیا تھا معاملہ. وسیم 1 سیکنڈ کے لیے اگر اجازت دے دیں تو میں اپنی بات اگر اجازت دیں میں مکمل کر لوں. IG ایک صوبے کا سربراہ ہے, ایک ادارے کا سربراہ ہے, انہوں نے وضاحت کی آج تک, انہوں نے معافی مانگی آج تک. مگر غدار کس کو کہتے ہیں؟ جس نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے, جس نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, اس کو کہتے ہیں یہ انڈین ایجنٹ ہے, اس کو کہتے ہیں یہ غدار ہے, اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ انڈیا اس سے خوش ہو رہا ہے. آئین قانون کی بالادستی قائم کرنے سے مجھے یہ بتائیں انڈیا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ علی محمد خان صاحب بتائیں. دیکھیں سر, آپ کو یہ نہیں لگتا علی محمد خان صاحب کہ یہ آنکھ سے کھیل رہا ہوتا ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں, یہ اس سے ہم اپنے مخالفین کو بڑا بیک فٹ پہ ضرور ڈال دیتے ہیں کہ پھر وہ ثابت ہی کرتا رہے کہ نہیں یار میں, لیکن اب اگر میری کوئی بات ہے جس کو اگر انڈیا کیش کر رہا ہے تو اس کی بنیاد پر مجھے ہی اگر ملک دشمن قرار دے دیا جائے. مثلا خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا جو کہ میرے خیال سے غلط تھا, اس کو انڈین چینلز نے کیش کیا, انڈین چینلز نے ہیڈ لائن لگائی کہ پاکستان میں انارکی ہو گئی ہے, سول نافرمانی کا اعلان ہو گیا. لیکن اس کی بنیاد پر اگر کوئی یہ کہتا کہ عمران خان نے بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو میں اس پر تف کرتا, میں تنقید کرتا اس پر کہ یار عمران خان کا یہ ایکشن غلط ہے, لیکن وہ بھائی پاکستان کا محب وطن ہے یار, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں.
تو یہ جب ہم یہ کارڈز کھیل لیتے ہیں تو ہمارا مخالف بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے، لیکن ہم آنکھ سے نہیں کھیل رہے ہوتے. کل کو یہ گھوم پھر کر آپ پر بھی آئے گا، یار یہ گستاخ ہے، یار یہ غدار ہے. اس سے جان نہیں چھوڑا لینی چاہیے. اب شاہ محمود قریشی صاحب آج کہہ رہے ہیں ان کی رگوں میں مودی کا خون دوڑ رہا ہے. جب خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی جیتے گا تو اچھا ہو جائے گا، تو اس رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے کہ خان صاحب کے دل میں مودی کی محبت جاگ اٹھی تھی تو میں تنقید کروں گا کہ ایسا نہیں تھا بھائی. ان کی اپنی ایک رائے تھی، ایک سوچ کے مطابق تھی، غلط ہو سکتی ہے وہ. تو ان کارڈ سے میں جان نہیں چھوڑا لینی چاہیے علی محمد خان صاحب. یار آپ خود ہی پروگرام کر لیا کریں یار، اتنی بڑی آپ نے تقریر کر دی ہے. آپ نے 9 منٹ کی کیا، میں نے برا نہیں مانا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے میں سوالات کا دورانیہ بھی آپ سے پوچھ کے کروں تو میں اگلی دفعہ یہ کر لوں گا. آج گستاخی پہ معاف کر دیں آپ. سر میں آپ کا مہمان ہوں تو پھر حق تو میرا ہے نا. سر آپ کو میں نے پورا حق دیا ہے اور ٹائم دیکھ کے کر لیجیے گا. آپ کو میں نے ٹوکا بھی نہیں اور آپ چیک کیلکولیٹ کیجیے گا، دونوں مہمانوں سے بھی زیادہ بولے ہیں آپ. لیکن آپ کو برا لگا لمبا سوال کرنا، میں بڑا معافی چاہتا ہوں آپ سے. پہلے آپ کو برا نہیں لگتا تھا، برا نہیں لگا، وزیر ہو گئے ظاہر ہے. سر ہاں جی ظاہر ہے، وزارت سے بندے میں فرق تو آ ہی جاتا ہے. جی وہ نظر بھی آ رہا ہے. لمبا آپ نے سوال کیا ہے جی اور آپ کے مطلب کا بھی نہیں تھا تو اور برا لگا آپ کو. یہی سوال نور پر تنقید کا تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، میری تعریف بھی کرتے ہیں آپ. نہیں اس سے اور بھی آپ بڑے سخت سوال کر سکتے ہیں، آپ ابھی ہلکا ہاتھ رکھ رہے ہیں. اچھا پھر آپ سوال پر کامنٹ کرنے کے بجائے جواب دے دیں پھر. چلیں میں کوشش کرتا ہوں. سر دیکھیں بادامی صاحب، کوئی کسی کو غدار نہیں کہہ رہا. میں نے میاں نواز شریف صاحب کی دونوں تقاریر جو ہے وہ غور سے سنی ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں جو بیانیہ وہ دے رہے ہیں بڑا خطرناک ہے. بار بار سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتے ہیں، بار بار حساس ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں، سپاہی کے ساتھ ہوں. ایک طرح سے ایک ڈسٹنس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوج کی اور اس کے سپہ سالار کے بیچ میں، جو کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے. دوسرا، پاکستان کی عوام اور فوج کے بیچ میں، دیکھیں فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے سپہ سالار کے نیچے کام کرتا ہے. اس میں چین آف کمانڈ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ اپنی قوم کو اپنی فوج کے خلاف اس طرح سے آپ بات نہ کریں جس سے نفرت پیدا ہو یا فوج کے خلاف بیانیاں پیدا ہو. پہلی 5th جنریشن وار کے تحت ہندوستان ہمارے بیچ میں بہت سا ایسا جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو جب سول ملٹری امبیلنس اور سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی بات ہوتی ہے تو وسیم بادامی صاحب، آپ میں ہم سب نے اس کی ہمیشہ مخالفت کی ہے. آپ نے مجھے کبھی اس چیز کی حمایت کرتے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن جو میاں نواز شریف کی گجرانوالہ والی سپیچ تھی وسیم بادامی صاحب پروگرام کے بعد، آج دوبارہ اس کو سن لیں اب دوبارہ. اور یہ میں جو ہے جاوید صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ سنیں اس کو. اس میں انہوں نے باقاعدہ نہ صرف سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ حرف اٹھایا جو ماضی میں رہا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، ایک رول رہا ہے، اس پہ ہمیشہ گفتگو. لیکن جو سب سے بڑا ظلم کیا اس میں فوج کے پیشہ ورانہ کردار پہ ہر انگلی اٹھائی. 1971 کا سانحہ جو تھا اس کا تمام تر ملبہ ان پہ ڈالا، نمبر 1. نمبر 2، اس سپیچ میں بھی اور یہ کل والی سپیچ میں نے صبح یہ سنی، اس میں دوبارہ یہ بات کی ہے کہ کاش یہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط کرتے. تو کس نے مضبوط کیا؟ کیا دفاع مضبوط نہیں ہے؟ پاکستان کا دفاع دنیا کے مضبوط ترین دفاع میں سے ہے. یہ بات عوام میں بار بار کرنا کہ کاش آپ سیاست کی بجائے فوج کے ملک کے دفاع کو مضبوط کرتے، پھر پیشہ ورانہ آپ اٹیک کریں. نمبر 3 جو سب سے بڑا خطرناک، گجرانوالہ والی سپیچ میں کہتے ہیں کہ پوری قوم کو میں کہتا ہوں. بادامی صاحب، میاں نواز شریف کہتے ہیں پوری قوم کو کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ کیا؟ کہ آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں، ہندوستانی فوج کے خلاف نہیں، اپنی فوج. تو دیز آر دا تھنگس جو کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ غلط چیزیں ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. غلط بات ہے. آپ پاکستان واپس آئیں، آپ پاکستان واپس آئیں، اور آپ کا جو بھی بیانیہ ہے، دیکھیں آپ مجھے کریکٹ کرنا، ہو سکتا ہے میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو. آپ پاکستان آئیں، عدالت کو فیس کریں. اور ایک اور چیز بادامی صاحب، دیکھیں یہ پاکستان کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں بنا. یہ پاکستان جو ہے ہر آدمی کے لیے قانون سب پہ ایکول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے وہ چلے گئے، غلط گئے، صحیح گئے، جو بھی تھا. اگر علاج کے لیے گئے تھے تو علاج کرائیں یا واپس آئیں. اگر پاکستان میں ہوتے وسیم بادامی صاحب، ایک منٹ، اگر پاکستان میں ہوتے، کیونکہ آپ بڑا ٹیکنیکل سوال کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ معصومانہ سوال کے اندر بھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں آپ پھنس جاتے ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، اگر میاں نواز شریف آج لندن کی بجائے پاکستان میں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ جیل میں ہوتے. جی جیل میں ہوتے. تو کیا جیل میں بیٹھ کے وہ سیاسی تقاریر کر سکتے ہیں؟ کسی مجرم کو اجازت ہے اور جیل میں بیٹھ کے اپنی اسٹیبلشمنٹ، خاص کر اپنی فوج اور سپہ سالار پہ، حساس اداروں پہ اس طرح سے اٹیک وہ کر سکتے ہیں؟ کیا کسی کو اجازت ہے
یہ پاکستان کے میاں نواز شریف کے لیے بنا ہے، یہ پاکستان کا آئین اور قانون میں کیا ایکسیپشنز ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ مجرم ہے اور ملزم بھی ہے کچھ کیسز میں. اچھا ایک تو یہ کہ وہ ایکسیپشن میں نے تو دی نہیں ہے نا علی بھائی، وہ تو ظاہر ہے اس میں عدالت کا ایک رول تھا اور آپ کی گورنمنٹ کا رول تھا. لیکن مجھے بتائیں الفاظ کے استعمال میں بڑا محتاط ہونا چاہیے، لیکن خود عمران خان صاحب نے کہا ہے اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہیں اس بات کے کہ یہ جو کچھ نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ انڈیا، امریکہ، اسرائیل، حسین حقانی سب کا نیکسس ہے، تو آپ ثبوت سامنے لے آئے پھر اس کے. ورنہ پھر یعنی ہسٹوریکل رولز میں عمران خان صاحب نے بڑی سخت باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، یہ بھی اس آپ کی کو بنیاد پر ان کو غدار کہیں کیا؟ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال سے. وسیم صاحب دیکھیں یہ بھی آپ کو کیمرے کے سامنے تو جاوید لطیف صاحب نے نہیں کہنا، لیکن میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، آپ بھی بہت خبر رکھتے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 75% نون لیگ میں اس سے بھی زیادہ لیڈرشپ لیول پہ کوئی اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا، کوئی پاکستان میں اس بیانیے کے ساتھ نہیں کھڑا جو سوئسائڈ اٹیک میاں نواز شریف جو اپنی مسلم لیگ نون پہ کر گئے ہیں. دیکھیں میں ناز بولو صاحب پاکستان میں لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس بیانیے کے ساتھ قوم کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر سکتے. آپ لوگ کھڑے ہیں ناز بولو صاحب نواز شریف صاحب کے بیانیے کے ساتھ، آپ کا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ایک ہی ہے بلاول صاحب؟ دیکھیں وسیم دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ایک منیمم ایجنڈا کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ایک ہوئی ہیں، اور جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سے اس وقت کی جو حکومت ہے اس سے معاملات ملک کے چل نہیں رہے. گورننس آپ کے سامنے ہے، معیشت کا انہوں نے بھٹا بٹھا دیا ہے، معیشت ان سے چل نہیں رہی ہے، اور تمام امور کے اوپر خارجی، داخلی، کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چیز پہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے. اب مزید بات یہ کہ مودی کا یار کہہ دینا اور یہ کہنا کہ اپوزیشن کی زبان جو ہے وہ مودی کی زبان ہے، تو پھر میرا خیال ہے جو مودی کے حکومت میں مودی کے وزیر اعظم بننے کے خواہش مند تھی جو حکومت، آج ان کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ کہہ چکے تھے کہ مودی کے پرائم منسٹر بننے کی خواہش ظاہر کر چکے تھے. تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا گجرانوالہ میں اور کوئٹہ میں، آپ کی پارٹی اس کے ساتھ کھڑی ہے، آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ وسیم میں گزارش کر دوں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل ایک لوری لنگڑی اور جسے کہتے ہیں نا کہ اندھی گونگی بہری حکومت ہے. انہیں نہ عوام کا دکھ نظر آ رہا ہے، نہ یہ معاملات سنبھالنے کے قابل ہیں. تو یہ تو عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں میاں صاحب کے بیانیہ کی تقریر کے ساتھ کھڑے ہیں آپ لوگ یا نہیں کھڑے؟ میاں صاحب دیکھیں میرا جو بیانیہ ہے پیپلز پارٹی کا بیانیہ وہ ہے جو بلاول بھٹو جو بیانات دیتے ہیں، وہ میاں صاحب کے بیانیے سے مختلف ہے یا نہیں ہے؟ میاں صاحب دیکھیں میاں صاحب ایک الگ پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ جو الفاظ جو چناؤ وہ کریں گے وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹی کے نیریٹو ہے. لیکن ہمارا ایجنڈا بات سے متفق ہے نواز شریف صاحب کی یا کسی بات سے بھی اختلاف ہے جو انہوں نے کی گجرانوالہ اور کوئٹہ میں؟ وسیم میرا خیال ہے جو تقاریر بلاول بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی جانب سے انہوں نے کی ہیں، میں ان کی اسٹیٹمنٹس کی جواب دہ ہوں اور انہی کے اوپر میں بات کر سکتی ہوں. ان تقاریر کا اور نواز شریف صاحب کی تقاریر کا خلاصہ ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اس میں بات کرنے کے انداز میں ڈیفینیٹلی ہر ایک کا انداز تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے، بات ایک ہی ہے دونوں کی. ڈیفرنس ہو سکتا ہے، لیکن ہماری بات تو ایجنڈا میں نے آپ کو کہا کہ جو 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس ایجنڈے کے اوپر ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ حکومت سے ملک نہیں چل رہا. This is 1 point agenda جس کے کنکلوڈ کرنے میاں جاوید میں لطیف ایک بات سے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. وسیم میں ایک بات مکمل کر لوں پلیز، مجھے تھوڑا موقع میں کچھ کریکشن کرنا چاہتی ہوں. ابھی میرے بھائی نے کہا علی محمد خان نے کہ جی ریمیٹنس بڑی اچھی آئی ہے. پوچھیں ان اوورسیز پاکستانی سے جو کہ اپنا کاروبار اور سب کچھ چھوڑ کے مڈل ایسٹ سے پاکستان آئے ہیں، نہ یہاں روزگار ہے نہ یہاں پہ لوگوں کے لیے کوئی مواقع ہیں، ان سے پوچھیں کہ وہ کس تکلیف کا سامنا کریں اوورسیز پاکستانیز یہاں آ کے. ٹھیک ہے وہ ریمیٹنس بڑھنے بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. مجھے ذرا الاؤ می کہ میں جاوید صاحب ذرا کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکوں. ایک بات مکمل کر لوں وسیم، $17 بلین کی ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے اس کے بعد اگر آپ کی ریمیٹنس میں اضافہ ہوا ہے اور جو مڈل ایسٹ سے لوگ بیچارے نوکریاں چھوڑ کے اپنا جمع پونجی لے کر آئے ہیں اس سے آپ اضافہ کہتے ہیں تو یہ اضافہ نہ. جاوید لطیف صاحب آپ بتا دیں آخر تک یہ ساری پارٹیاں ساتھ کھڑی رہیں گی؟ آپ کو ناز بلو صاحبہ کے جواب سے کیا اندازہ ہوا ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ؟ بس 1 منٹ آخری بس کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں میں وسیم پہلے بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کا گفتگو ان کی تقریر کا خلاصہ جو ہے آج پوری قوم کا وہی بیانیہ ہے، پہلے تو یہ آپ کلیئر ہو جائیں. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف نے آئین قانون پر عمل کی بات کی ہے، اس میں غلط بات کون سی کی ہے. تیسرا میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف جیسے لوگوں کے خلاف ایک سازش کے تحت ان کو نااہل بھی کیا جاتا ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں.
آپ مجھے یہ بتائیں کہ طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں پہلے نواز شریف کو سزا نہیں ہوئی، مجھے یہ بتائیں کہ جج ارشد ملک کی سزا کو ہم قبول کریں، یا مجھے یہ بتائیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو کہتے ہیں کیا پھر وہ غلط کہتے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے بیانیے میں رکھتے ہیں اور قوم کے سامنے اپنا کیس رکھ رہے ہیں۔ اگر ہمارا کیس مضبوط ہے تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا بیانیہ اگر صحیح ہے تو پھر اگلے دنوں میں آپ دیکھ لیں گے اور کیسے آپ کو لوگ یقین باہر ہے کہ آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آخر تک آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی؟ 30 سیکنڈ بس میں بریک میں جانا۔ مجھے یہ یقین آئین کی ہے، بالادستی کے یقین لیے کامل ہے یقین کہ کامل ہے۔ قوم کا جب ایک ٹھیک بیانیہ ہے، بن بہت جائے شکریہ۔ تو کوئی جماعت بھی قوم کے بیانیے سے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ، کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔